عليه الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام حضرات علماء کرام معزز سامعین کرام میں سب سے پہلے جامع مسجد آسٹریلیا کی انتظامیہ کو اور آپ سب حضرات کو انتہائی دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مالک کائنات سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے جب تک سانس آ جا رہی ہے ساری زندگی امام الانبیاء کی تحفظ ختم نبوت کی خاطر ہم سب کو مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے یہ مرزائی یہ قادیانی سانپوں کی طرح بچھو کی طرح ہم سب کے سامنے پھرتے ہیں خدا کی قسم ان کی موجودگی میں امن قائم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اور ہم مسلمان ایسے گئے گزرے بن گئے کہ آج ہمیں حضور کی ختم نبوت کے لیے کانفرنسیں کرنی پڑتی ہے جس نبی نے جس پیغمبر نے کسی بھی موقع پر ہم سب کو کسی کو بھی اکیلے نہیں چھوڑا خدا کی قسم میں تو دعا مانگے صرف اپنی اولاد کے لیے مانگتے ہیں زیادہ زیادہ آگے نکلے خاندان برادری کے لیے مانگ لی امام الانبیاء نے ساری زندگی جب ہی دعا مانگی اپنی ساری امت کے لیے مانگی جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں موجود ہیں اعلان کر دیا کہ عبداللہ بن مسعود کو بلاؤ عبداللہ بن عمر کو بلاؤ عبداللہ بن عمر آ گئے ابو ذر غفاری بھی آ گئے عبداللہ بن مسعود بھی آ گئے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں لیٹے ہوئے ہیں ابو ذر غفاری تشریف لائے لیٹے لیٹے ہی رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے امام الانبیاء نے ابو ذر غفاری کو اپنے سینے مبارک میں لٹا کر فرمایا او ابو ذر غفاری یاد رکھنا خدا کے سوا کسی کو معبود نہ بنانا وہ مالک کائنات ہے وحدہ لا شریک ہے نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے اولاد دینے والا بھی وہی ہے بیٹا دینے والا بھی وہی بیٹی دینے والا بھی وہی ہے پھر امام الانبیاء نے فرمایا ابو ذر غفاری یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور ابو ذر غفاری
بکواس کرتا ہے کتاب لکھ دی ہے ظالم کہہ رہا ہے جس صدیق کا مسلمان نام لیتے ہیں وہ صدیق میرے جوتوں کے تسمے کھولنے کے قابل نہ تھا اکبر کی توہین کی ہے علماء کرام نے لکھا ہے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے 1,24,000 پیغمبر ہے ہر نبی کی امت ہے علماء کرام نے لکھا ہے سارے نبیوں کی امتوں میں اگر کسی امتی کا مقام سب سے زیادہ ہے تو صدیق اکبر کا ہے اور ظالم تمہیں حیا نہیں آئی تمہیں شرم نہیں آئی تم نے توہین صدیق اکبر کی جس سے خدا خود پوچھتا ہے بتا تم مجھ سے راضی ہے کہ نہیں جس کو خدا کا سلام آتا ہے جبرائیل تشریف لا چکے ہیں اور خدا کا پیغام دے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لو خدا کہتا ہے صدیق تیرا کیا حال ہے یہ ظالم بکواس کرتا ہے کہ صدیق ایسا تھا حسن حسین ایسے تھے یہ صحابہ ایسے تھے اور یاد رکھنا مسلمانوں خدا کی قسم تم نبی کی بات کرتے ہو میرے محمد کے صحابہ وہ ہے کہ ایک نظر کی صحابی پہ پڑ گئی خدا کی قسم کو پہلے اپنے بکر تھا صدیق بن گیا عمر تھا فاروق بن گیا عثمان تھا ذوالنورین بن گئے علی تھا حیدر کرار بن گیا خالد بن ولید تھا سیف اللہ پر لقب پا گیا اور بلال حبشی تھا مسجد نبوی کا مؤثر بن گیا ارے ابو ہریرہ تھا حضور کی نظر مبارک پڑ گئی حافظ الحدیث بن گیا کوئی امام المفسرین بن گیا حضور کی نظر پڑ گئی خدا نے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کیا بہرحال یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے اس کے حمایتی بھی بڑے بڑے اخبارات میں بیان آ رہے ہیں لندنوں میں جا کر بیان دیتے اور جس جگہ کا جہاں کا تمہارا نبی تھا تم بھی وہاں اسی جگہ پر پہنچ گئے خدا کی قسم ہم مکہ جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں مکہ خدا کی قسم ہماری جان ہے مدینہ ہمارا ایمان تمہارا نبی جہاں کا تھا وہاں تم بھی اس کے پیچھے پہنچ گئے یہ ہمارا سابق ڈیوٹی ہائی کمشنر یہ بھی ان کے ہاں جا کر مرزائیوں کی حمایت میں بیان دیتا یاد رکھنا مسلمانوں ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں محمد کی شان میں گستاخی قدم بتا یہ جو 255 آخری بات عرض کر رہا ہوں 255 کا جو قانون بنا ہوا ہے تمہیں نے بنایا امام الانبیاء کی ذات اقدس کا یہ باڈی گارڈ قانون ہے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس قانون میں ترمیم کر دی جائے خدا کی قسم اس قانون کو تم چھیڑ کر تو دیکھو سب کچھ برداشت ہے اس قانون میں ترمیم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا باڈی گارڈ کے طور پر یہ کام کر رہا ہے ہم اس قانون کی ہر صورت حفاظت کریں گے انشاءاللہ کریں گے خدا کی قسم تم گولیاں بھی چلاؤ تمہارے پستولوں سے گولیاں ختم ہو جائیں گی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عاشقوں کے سینے کبھی ختم نہیں ہوگی تم جو مرضی ہمیں کہتے ہو ہم نے سب کچھ برداشت کیا تم نے کہا سپیکر اتار دو ہم نے اتار دیا تم نے کہا سپیکر باہر کے نہیں چلانے ہم بند کر دیے تم نے یہ کرنا ہم کر رہے ہیں سب کچھ برداشت کر رہے ہیں لیکن خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے تم نے مولویوں کے سپیکر اتارے خدا نے تمہارا سپیکر اتار دیا ہمارے سپیکر مسجد میں موجود ہے جب چاہے ہم لگا سکتے ہیں تمہیں کروڑوں روپے اپنا سپیکر لگانے کے لیے ضمنی انتخاب میں تمہیں خرچ کرنا پڑے گا بہرحال دعا فرمائے الہ العالمین ہم سب کو ساری زندگی اور خدا کی قسم یہ جوانی یہ صحت تندرستی
نہیں، اگر حضور کی ذات کے لیے کام بنائی پھر ہماری جماعتی پر نہ کہ جس نبی نے صحابی پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ فرمایا مجھے مثال پہ تلاش کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ادھر نہیں ہوں گے پھر کہاں ملیں گے؟ امام الانبیاء نے فرمایا حوض کوثر پہ تلاش کرنا، اگر میں محمد حوض کوثر پہ نہ ہوا پل صراط پہ ہوگا، میزان پر جہاں میرا امتی پھنسے گا، پل صراط پر جہاں میرا امتی پھنسے گا، حوض کوثر پہ جہاں بھی میری امتی کے اوپر پریشانی آئے گی، میں محمد سجدے میں جا کر رو رو کر اپنے خدا سے اپنی امتی کے لیے جنت کے ٹکٹ لے کر دوں گا۔ دعا فرمائے الہ العالمین ہم سب کو امام الانبیاء کی تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔